بہرحال اسکول کے پہلے دن مجھ پر جو بھی گزری، اس کے بعد میں نے گھر آتے ہی امی سے صاف صاف کہہ دیا کہ اسکول کے نام پر آج مجھے جہاں بھیجا گیا تھا میں دوبارہ اس جگہ ہرگز جانا پسند نہیں کروں گا، کیونکہ وہاں اسکول جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں، اور سارے کے سارے بچے بھی نالائق ہیں، کسی کو بھی کچھ نہیں آتا جاتا، اور بچوں کی تو بات ہی کیا ہے، وہاں تو ماسٹر بھی پورے دن میں صرف ایک لفظ الف مدہ اور میم ہی ہمیں رٹاتا رہتا ہے۔ میں تو سائیکل پر بیٹھ کر جانے کو وہاں رو رہا تھا، جبکہ اس اسکول میں تو تانگے پر بیٹھ کر جانا خود تانگے کی توہین تھی۔ میں نے امی سے کہا کہ مجھے وجو آپی کے اسکول جیسے اسکول میں داخل کروا دیں، پھر چاہے تانگا نہ بھی لگوا کر دیں تو بھی کوئی بات نہیں، میں پیدل ہی چلا جایا کروں گا۔ امی نے مجھے اپنے پاس بٹھا لیا اور میرے بالوں میں اپنی انگلی سے کنگھی کرتے ہوئے مسکرا کر پوچھا، آدی میرا پیارا راجہ بیٹا ہے نا؟ میرے کان کھڑے ہو گئے۔ امی ایسی بات تبھی کرتی تھی جب انہوں نے مجھ سے اپنی کوئی بات منوانا ہوتی تھی۔ امی نے دھیرے دھیرے مجھے یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ وجو آپی جیسے اسکول کی فیس بھرنا ابا کے بس کی بات نہیں ہے، اور پھر میرے بڑے بھیا اور امارا بھی تو اردو میڈیم اسکول میں پڑھتے تھے، اس لیے مجھے بھی اب روزانہ اپنے اسی اسکول میں جانا ہوگا جس میں آج پڑھنے کے لیے گیا تھا۔ میں نے جلدی سے انکار میں سر ہلایا اور پیر پٹکے کہ یہ ناممکن ہے، لیکن یہ امیاں بھی نا فوراً ہی اپنی آنکھوں میں آنسو بھر لیتی ہیں، اور پھر مجبوراً ہم بچوں کو ان کی ضد کے آگے ہار ماننا ہی پڑتی ہے۔ سو ایک بار پھر مجھے ہار ماننا پڑی۔ امی نے خوش ہو کر اپنا مخصوص جملہ دہرایا، تم دیکھنا میں اپنے راجہ بیٹا کے لیے کتنی اچھی گڑیا لے کر آؤں گی۔ پتہ نہیں وہ گڑیا کب آنی تھی، لیکن مجھے اگلے دن اسی اسکول کی یاترا شروع کرنی پڑی۔ وقت رفتہ رفتہ گزرنے لگا، پہلی جماعت خدا خدا کر کے ختم ہوئی اور میں باعزت طور پر دوسری جماعت میں آ گیا۔ اب اس پیلی عمارت میں رفتہ رفتہ میرا دل لگنے لگا تھا۔ ایک دن میری زندگی کا وہ پہلا ساون برسا جس نے آگے چل کر میری زندگی میں بہت کچھ بھگو دیا۔ شاید مجھے وہ پہلی بارش یاد بھی نہ رہتی اگر اس روز وجو اسکول سے گھر واپسی پر اتنی دیر نہ کر دیتی۔ ہلکے جاڑوں کا زمانہ تھا۔ وجو آپی اپنے 9ویں اور 10ویں جماعت کے مشترکہ بورڈ کے امتحانات کی تیاری کر رہی تھیں۔ غیاث چچا ان دنوں ہر لمحے وجو آپی کو نصیحتیں کرتے دکھائی دیتے کہ میٹرک کا امتحان زندگی کا سب سے اہم تعلیمی موڑ ہوتا ہے، اور یہیں سے طالب علم کے مستقبل کی راہ متعین ہوتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ میں اور وجو آپی بظاہر غیاث چچا کی موٹی موٹی باتیں غور سے سن رہے ہوتے، لیکن ان سے نظر بچا کر ہم یوں ہی جھکے سر ایک دوسرے سے اشاروں میں باتیں کرتے اور نمک لگا کر کچے باداموں کی پھلیاں کھانے کے منصوبے بنا رہے ہوتے۔ اس روز صبح ہی سے آسمان پر شریر بادلوں کے گورے چٹے اور سانولے سلونے جوڑے مغرب کی جانب سے امڑنے لگے تھے۔ بادلوں کی سہیلی ہوا انہیں آسمان کی گود میں اڑائے لیے پھرتی رہی، پھر دھیرے دھیرے یہ سارے شریر ایک جگہ سر جوڑ کر بیٹھ گئے تاکہ زمین والوں پر برسیں، اور پھر ہم زمین والوں کو اس برستی بارش سے بچنے کے لیے یہاں وہاں بھاگتا دیکھ کر ہنستے رہیں اور خوشی سے تالیاں بجا بجا کر گڑ گڑاہٹ اور بجلی کی چمک پیدا کر سکیں۔ میری نانی اماں ہمیشہ مجھ سے کہتی تھیں کہ یہ سارے بادل اللہ میاں کے دمبے ہیں، سو مجھے بھی ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے اللہ میاں ایک بڑا سا گدڑیا ہوگا جس کے ہاتھ میں بڑی سی لاٹھی ہوگی، اور وہ اس لاٹھی سے اپنی بھیڑوں اور دمبوں کے اس ریوڑ کو ہانکتا پھرتا ہوگا۔ کبھی کبھی تو میرے ذہن میں خود اللہ میاں کی تصویر ایک بڑے سے بادل کی صورت میں ابھر آتی، جو اپنے چہرے پر مسکراہٹ سجائے، اپنی بڑی بڑی سی آنکھیں کھولے، آسمان سے نیچے زمین پر اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہو۔ اس روز بھی ہم سب جماعت کے بچوں نے آسمان پر تیرتی بدلیاں دیکھ کر گڑ گڑا کر اور باقاعدہ ہاتھ آسمان کی جانب اٹھا کر دعائیں مانگنا شروع کر دی تھیں کہ یا خدا آج بارش برسا دے۔ ہماری رکت آمیز دعائیں بارش کی رومانی موسم سے لطف اندوز ہونے کے لیے نہیں تھیں، بات صرف اتنی سی تھی کہ ہماری کلاس کی چھت بارش میں اس تیزی سے ٹپکتی تھی جیسے کوئی چھلنی پانی سے بھری ہو، اور نتیجتاً ماسٹر جی کو بادل ناخواستہ ہمیں چھٹی دینی پڑتی تھی، کیونکہ برسات کے دنوں میں ہمیں باقاعدہ چھتری لے کر جماعت میں بیٹھنا پڑتا تھا، یا پھر ہم سب بچے اخبار کے کاغذ سے تکون چینی ٹوپیاں بنا کر سر پر رکھ لیتے اور بارش کی ٹپ ٹپ پڑتی بوندوں کو اپنے سر پر تال دیتا ہوا محسوس کرتے تھے۔
یہ کلاسیکی موسیقی سننا یوں بھی ہماری مجبوری تھی، کیونکہ تقریباً ہم سبھی بچوں کے گھروں میں ایک عدد چھتری ہی بمشکل سے میسر ہوتی تھی، جس پر ہمارے اباؤں کا قبضہ رہتا تھا۔ جب کبھی دھوپ کے دنوں میں خوش قسمتی سے وہ چھتری ہماری پہنچ میں آتی تو میں اور میرے دوست اسے کھول کر اونچائی سے جمپ لگانے کا مقابلہ کرتے تھے، لیکن ہماری چھتری کی اندرونی کڑیاں اکثر ہوا کے دباؤ کے باعث الٹی ہو کر چھتری کے پیالے کو آسمان کی جانب پلٹ دیتی تھی۔ یوں چھتری کا رخ اوپر کی جانب ہوتا اور ہم سب زمین پر اوندھے منہ پڑے ہوتے تھے۔ آخر کار اس روز بھی ہماری دعائیں رنگ لے ہی آئیں اور آدھی چھٹی ہونے سے پہلے ہی موسلا دھار بارش برسنا شروع ہو گئی۔ ماسٹر صاحب فوراً ایک تیز سی جھرجھری لے کر کھڑے ہو گئے، کیونکہ عین ان کے سر کے اوپر سے پانی کا ایک تیز پرنالہ گرنا شروع ہو گیا تھا۔ سب بچے پنجوں کے بل بیٹھے انہیں اس طرح امید بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے جیسے کسی ریس کورس گراؤنڈ میں ریس کے انتظار میں گھوڑوں پر بیٹھے جو کہ اس شخص کو دیکھ رہے ہوتے ہیں جس کے ہاتھ میں گھوڑوں کے آگے بڑھنے سے روکنے والے بانس کا لیور ہوتا ہے۔ اور پھر جیسے ہی ہمارے ماسٹر جی نے بارش اور بادلوں کی شان میں کچھ بڑبڑا کر بچوں کو اشارہ کیا تو سبھی بچے واقعی کسی ریس کے میدان میں نکلے گھوڑے کی طرح کودتے پھاندتے اور آوازیں نکالتے ہوئے کلاس روم سے نکل بھاگے۔ لیکن میں ایسے معاملات میں ہمیشہ سے کافی صابر و شاکر اور آخری فرد کے بھی باہر نکل جانے کا قائل رہا ہوں، سو آخری بچے کے نکل جانے کے بعد بھی میں برستی بوندوں سے بچنے کے لیے سر پر اپنی تختی رکھے گھر کی جانب چل پڑا۔ تختی پر ابھی کچھ دیر پہلے ہی ماسٹر جی نے اردو املا لکھوائی تھی، لہٰذا کچی سیاہی کے لفظ بارش کی بوندوں سے دھل کر تختی سے ہوتے ہوئے میرے گالوں پر بہنے لگے تھے۔ بڑی سڑک پر حسب معمول بارش کے پانی کا ریلا آیا ہوا تھا۔ یہ پہاڑوں کی بارش کا پانی تھا جو ہمارے شہر سے ہوتا ہوا گزرتا تھا۔ سڑک کے دونوں جانب لوگ کھڑے ہو کر اس ندی نما سڑک کو پار کرنے والوں کا تماشا دیکھ رہے تھے۔ محلے کے دیگر بچے اس شور مچاتے اور اپنے ساتھ سب کچھ بہاتے پانی کے اندر اخبار اور کاغذ کی بڑی بڑی سی کشتیاں بنا کر پھینک رہے تھے۔ میں نے دل ہی دل میں اللہ کو یاد کیا، آنکھیں بند کر کے 1 2 3 کہا اور بھاگتے ہوئے سڑک پار کر لی۔ محلے میں داخل ہوتے ہی سب سے پہلے میری نظر غیاث چچا کے گھر سے نکلتے فضلو بابا پر پڑی، جو آسمان کی جانب ہاتھ اٹھا اٹھا کر جانے کون سی دعا مانگ رہے تھے۔ میں بھاگ کر جلدی سے بارش سے پناہ لیتا ہوا ان تک جا پہنچا۔ فضلو بابا کے چہرے پر پریشانی کے آثار نمایاں تھے۔ پتہ یہ چلا کہ ان کی چہیتی وجو بھی صبح گھر والوں کے منع کرنے کے باوجود شدید بارش میں تانگا منگوا کر اسکول چلی گئی تھی۔ ان کا ارادہ اسی اسکول والے تانگے میں واپسی کا تھا، لیکن ابھی کچھ دیر پہلے تانگے والے نے آ کر گھر پر اطلاع دی تھی کہ وجو نے تو انہیں اسکول کے گیٹ سے ہی واپس بھیج دیا تھا، کیونکہ ان کی سہیلیوں کا اصرار تھا کہ وہ کچھ دیر اسکول میں ان کے ساتھ رہیں۔ اس وقت ہلکی بوندا باندی ہو رہی تھی، لہٰذا طے یہ پایا کہ تانگے والا دن 12 بجے کے قریب انہیں اسکول سے واپسی کے لیے لینے آ جائے گا۔ لیکن گھنٹہ بھر پہلے شروع ہونے والی موسلا دھار جھڑی نے سارا شہر ہی اتھل پتھل کر دیا تھا، اور اس وقت شہر کے لڑکیوں کے بڑے اسکول کی جانب جانے والا ہر راستہ پانی کے بڑے بڑے ریلوں نے ڈھانپ رکھا تھا، لہٰذا تانگا کسی بھی صورت وجو آپی کو لینے ان کے اسکول تک نہیں پہنچ سکتا تھا۔ غیاث چچا بھی دورے پر شہر سے باہر تھے، ایسے میں اس وقت فضلو بابا کو کوئی راستہ سجائی نہیں دے رہا تھا۔ اوپر سے یہ طوفانی بارش جس کا زور لمحہ بلمحہ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ اب تو بارش کے ساتھ ساتھ کچھ وقفوں سے بجلی کے کڑکنے کی آواز بھی اس طوفانی شور میں شامل ہوتی جا رہی تھی، اور دن کے وقت بھی گھٹا ٹوپ اندھیرا سا چھایا جاتا تھا۔ وجو آپی کی امی یعنی سکینہ خالہ بھی بے حد پریشان تھیں اور بار بار بے چینی سے گھر کے دروازے تک آتی، اس راستے پر نظر ڈالتی جس جانب سے وجو آپی کا تانگا آیا کرتا تھا، اور پھر راستہ سنسان پا کر بے چینی اور مایوسی سے ہاتھ ملتے ہوئے واپس اندر چلی جاتی۔